السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان میں سکھ رہنما جنہیں 2018 میں گولیاں ماری گئی ان کی دوسری برسی منائی جا رہی ہے۔ شہید چرنجیت سنگھ نام تھا ان کا، اور یہ ایک بہت پیاری شخصیت تھی۔ انہوں نے انسانیت کے لیے، امور محبت کے لیے بہت اچھے کام کیے۔ ان کی جتنی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ان ویڈیوز کے اندر میں نے یہ پایا ہے کہ یہ نرمی سے، مہربانی سے، شفقت سے بھرے ہوئے انسان تھے، اور شروع سے یہی کام کر رہے تھے، لوگوں کی خدمت کرنا، مذاہب کے لوگوں کو ایک کرنا، ان کو ملانا، نفرتوں کو دور کرنا، پیاری باتیں کرنا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ایک سکھ ہے اور وہ اچھا نہیں کام کرتا، وہ لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے، لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے، تو وہ صحیح سکھ نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح مسلمان۔ اور ان کے پیارے کلمات یہ تھے کہ اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کی بھی مانو۔ تو انہیں ظالموں نے، انتہا پسندوں نے پشاور کے اندر، وہ اپنی دکان کے اوپر تھے، اور 2018 کے اندر 30 مئی میں انہیں شہید کر دیا۔ پاکستان میں ان کی دوسری برسی منائی جا رہی ہے۔ میں نے فیس بک کے اوپر لکھا کہ وہ شہید ہیں، تو مجھے مسلم کی طرف سے، میرے اپنے مسلمانوں کی طرف سے جو یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کو شہید کیوں کہہ دیا، آپ نے ایک سکھ کو شہید کیسے کہہ دیا ہے؟ وہ تو مسلم نہیں تھا، وہ تو کافر تھا، وہ یہ تھا، وہ تو جہنم میں جانے والا تھا۔ آیت پیش کر دی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ مشرکوں کے لیے آپ استغفار مت کریں، وہ تو جہنم میں جانے والے ہیں مشرک۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو آیت ہے، دلائل تو میں کسی اور ویڈیو میں دوں گا، اس ویڈیو کے اندر میں کوئی دلائل کے ساتھ بات نہیں کرنے والا کہ اسلام کے اندر کیا کہا گیا ہے، کیا نہیں کہا گیا ہے، لیکن صرف مجھے اتنی بات ہے کہ ہماری جو مسلم کی زیادہ جو میجورٹی، ہماری جو مشکل ہے، ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم وہ یہ ہے کہ ہم انسانیت کو ابھی تک سمجھے ہی نہیں ہیں۔ ہم ابھی تک شریعت، انسانیت، جمہوریت، ان جیسے جو لفظ ہیں فرق ہی نہیں کر پائے ہیں، یا ان کے معنوں کو ہی نہیں سمجھ پائے ہیں۔ ابھی تک ہم اسی کے اندر جی رہے ہیں، ہم لوگ کے کافر ہے، مشرک ہے، غیر مسلم ہے، نفرت کی اس گھٹن فضاؤں کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ ڈیوائڈ کیا گیا ہے ہمیں، ہمارے اندر کسی نے باہر سے نہیں کیا، ہم خود ہوئے ہیں، اور ان لفظوں کی اور آیات کے مطلب صحیح نہیں سمجھ پائے ہیں۔ انہی آیات کو دوسرے خود مسلمانوں کے اوپر فٹ کیا جاتا ہے، اور فٹ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مسلم تو مسلم ہی نہیں ہے، مشرک ہیں۔ ایسی جماعتیں اور گروہ موجود ہیں عرب کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، جنہوں نے ان آیات کو مسلموں کے اوپر، صوفیوں کے اوپر فٹ کیا، اور یہ کہا کہ یہ شیعوں کے اوپر فٹ کیا کہ یہ مسلم نہیں ہے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ان کا قتل کرنا جائز ہو گیا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم ابھی تک اس جو قرآن کو غلط استعمال کرتے ہیں ان میں فرق نہیں کر پائے۔ کب ہم اس بات کو جانیں گے کہ کب ہم فرق کر پائیں گے؟ کتنی مارے کھائیں گے؟ کتنی دنیا سے ہم جو ہے وہ کس کو صفائیاں پیش کریں گے کہ اسلام کے نام پہ لوگ اٹھتے ہیں؟ جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو پھر علماء اٹھتے ہیں اور جاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تکفیریوں کا، داعش والوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پھر اس وقت میں کہاں چلے جاتے ہیں علماء کہ اگر ایک انسان سچائی کے لیے چلا جائے، اگر وہ مسلم نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں یہ دغلا پن ہے ہمارے مسلمانوں کا، ہمارے علماء کا، ہمارے لوگوں کا، کہ ہم تو یہ تو کہتے ہیں کہ داعش کا اور القاعدہ کا، طالبان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جو انسانیت کے لیے کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسا ہم نے نہیں سنا کبھی، اور نہ ہم سنتے ہیں، بلکہ ہمارے علماء ہمیشہ آپ دیکھ لیں، وہ اسی جگہ نظر آتے ہیں، داعش کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہابیوں کا نہیں ہے، سلفی ہیں، ان کی تو کتاب میں ایسا ہے۔ اور بھائی تو پھر اگر وہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو اسلام ہے، تم جس اسلام کی بات کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ کیا اس کے اندر انسانیت کی گنجائش ہے؟ کیا اس کے اندر انسانوں سے محبت کا درس موجود ہے؟ یا اس کے اندر بھی جو ہے آپ تکفیر کا کام کرتے ہو، آپ کے اندر بھی برداشت کی بات نہیں ہے؟ تو اگر آپ اسی مینٹلٹی کے ساتھ جیتے ہو کہ جی مشرک کا معنی یہ ہوتا ہے، کافر کا معنی یہ ہوتا ہے۔ ایک بندے سے مجھے حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ جی جو نان مسلم ہے وہ مشرک ہے، جو نان مسلم ہے وہ کافر ہے۔ تو ہماری مشکل جو پرابلم ہے وہ انسانیت کو نہ سمجھنا۔ خدا کی قسم، اگر میرا اپنا سگا مسلمان، میرے ساتھ اس کا رشتہ ہو، تعلق ہو، بھائی ہو، یہ جو آیت بتا رہے ہیں نا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى،
من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. یہ آیت اگر اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر میرا ایک بھائی ایک مسلمان ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ ظالم ہے، وہ لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے، دغا کرتا ہے، فراڈیا ہے، کرپشن کرتا ہے، لوگوں کے مال میں ہڑپ کرتا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. لیکن کیا ہے کہ صحیح، چونکہ صرف عقیدے کی وجہ سے اگر اس کا ساتھ دیا جائے تو میں بھی انہیں کے اندر شامل ہوں گا. اور جو آج ہم مسلمان کر رہے ہیں، چور کرپٹ حکمران ہوں، ظالم لوگ ہوں، بدماش ہوں، ہم پر مسلط ہوں، ظلم کریں، ہم پھر بھی کہیں گے کہ جی نہیں جناب بہت اچھے ہیں، جنت میں چلے جائیں گے. کیا ہو گیا بھائی؟ جنت میں تو جانا ہے ان لوگوں نے، کیوں ان کی مخالفت کر رہے ہو؟ ایک دن تو جانا ہے انہوں نے. اور اگر ایک غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ اچھے کام کرے گا، انسانیت کی بھلائی کی کام کرے گا، لوگوں کو جوڑے گا، توڑے گا نہیں، معاشرے کے اندر بہتری کام کرنا چاہتا ہے اس نے، یا اگر بہتر کام کیا ہوگا، انسانیت کے لیے قربانی دی ہوگی، انسانیت کے لیے، سچائی کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت میں لوگوں کو سچ کام آئے گا. یہ کام نہیں آئے گا کہ جی میں کس گروہ میں تھا، اس گروہ میں تھا، اس گروہ میں تھا، میرا فلاں جماعت کے ساتھ، فلاں پارٹی کے ساتھ تعلق تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو کام آئے گا. تو کیا ہے جناب، ہمیں جو پڑھایا گیا ہے، جس طرح ہم نے پڑھا ہے، وہ دوبارہ سے کوشش کرنی ہوگی کہ دوبارہ سے ہم اسٹڈی کریں، ری اسٹڈی کریں، دوبارہ سے اسٹڈی کریں اور سمجھیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کی معنی تک اس کے نیچے تک اتریں، اس کے اندر گہرائی تک اتریں. اور جو یہ بات کر رہے تھے شہید چرنجیت سنگھ، اگر ہم شہید کہتے ہیں، شہید کا کیا معنی ہے یہ بھی نہیں سمجھا ہم نے ابھی تک. اور ہم نے تو چونکہ وہی بات میں کہہ رہا ہوں، ابھی تک ہم نے انسانیت کی وہ بنیاد، انسانیت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، اسٹڈی ہی نہیں کیا ہے. اس پہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ کیا غیر مسلم کے لیے استغفار کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ تسلی دی جا سکتی ہے، نہیں. اس ویڈیو میں صرف اتنا بتایا ہے کہ جناب یہ جو ہماری جو کیفیت ہو جاتی ہے کہ اگر ہم ایک نان مسلم کے ساتھ ہمدردی کی بات کرتے ہیں، ہمدردی سے پیش آتے ہیں، تو کہیں سے مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. سب سے پہلے مخالفت جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے. مشکل پرابلم انسانیت کو نہ سمجھ آئے. بہت شکریہ.